السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔
رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء کرام پر جنہوں نے اس دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا، وہ جہاں جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ صاحب و ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر جس چیز کو فرض کیا ہے، دن کے وقت وہ روزہ رکھنا، الصیام صوم ہے کیا، عربی کا لفظ ہے، اگر لغت کے اندر آپ اس کے معنی کو دیکھیں تو 3 چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ کھانے سے، پینے سے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ اور روزے کے اندر انسان کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزیں جو انسان کے لیے کھانا جائز ہیں، ان کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ ترک اشیاء انسان کو ایک درس بھی دیتی ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں انسان کھانے سے، پینے سے، اپنی خواہشات سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور سارا دن اس کی پابندی کرتا ہے اللہ کا حکم مان کر، اے انسان اسی طرح اللہ کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روک لے، ان سے بھی اجتناب کر۔ یہ اپنے آپ کو روک لینا، حرام کردہ چیزوں سے اجتناب، یہ بندے کو مومن بنا دیتا ہے اور یہ بندے کے دل میں ایمان و پختہ ہو جاتا ہے۔ روزے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ دوسرا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کر کے تمہیں مشقت میں ڈالنا، تکلیف دینا یہ مقصد نہیں ہے، یا سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دینا یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، یا تم کوئی نئے لوگ نہیں ہو کہ تمہارے اوپر یہ روزے فرض ہوئے۔ پہلے جتنے لوگ بھی آئے ہیں ہر ایک امت کے اوپر مختلف انداز میں یہ روزے فرض ہوتے رہے اور انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ مقصد روزے کا ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔
پرہیزگار بن جاؤ، حرام سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی رضا کے اوپر چلنے والے بن جاؤ، اللہ کا حکم آ جائے قولوا سمیعنا و اطعنا کا آوازہ الاپنے والے بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد یہ ہوگا تب ہی جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو، جب ہمیں اللہ کی معرفت ہو، ہم یہ چیزیں جب سیکھ لیں گے، حاصل کر لے، تو پھر دل میں تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اور جب بندہ متقی بن جائے نا، اور جب بندے کے دل میں تقوی آ جائے، اپنے آپ کو بندہ متقی بنا لے، تو پھر قرآن میں کتنی بشارتیں ہیں کہ آخرت جو ہے وہ تو ہے متقین کے لیے، جنت تیار ہوئی متقین کے لیے، آخرت میں انجام بہترین متقین کا ہے، اللہ کی انعامات ہوتے متقین کے اوپر ہیں، اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے متقین کے لیے، اللہ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے متقین کے لیے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، مشکلات زندگی سے ایسے چھٹ جاتی ہیں جب بندہ تقوی کو اختیار کر لے۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے، اور روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے دل، اس کی کیفیت بدل جائے۔ دل کی تبدیلی کا نام روزہ ہے۔ اگر دل کی تبدیلی نہ ہوئی، انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع نہ ہوئی، جس طرح پہلے انسان کے لیل و نہار گزرتے تھے، روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارتا رہے، سمجھ لیجئے پھر روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ ہم نے روزے کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں، یا جو اس کی ہم سے مطالبات تھے ہم نے ان کو پورا نہیں کیا۔ روزے کو فرض کرنے کا، ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کا جو مطلب تھا، مقصد تھا، ہم اس میں ناکام ہو گئے۔ روزے کا مقصد دل کی تبدیلی ہے۔ اگر ہمارے دل تبدیل نہ ہوئے، عام حالات میں بندہ ہر لمحے گناہ کرنے والا، قدم قدم پہ گناہ کرنے والا، اور گناہوں کے اندر زندگیاں لت پت ہیں، اور ایسے ہی زندگیوں کو گزارنے والا روزہ رکھ کے بھی بندہ ویسے ہی گناہ کرے، تو سمجھ لیجئے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ کیونکہ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، اور یہ تقوی دل کی تبدیلی سے ہے۔ اگر دل کی تبدیلی نہیں ہے تو پھر روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ خیر، میں ادھر چلا گیا تو بات دور نکل جائے گی کہ کس طرح دل کی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، چاہے چھوٹے گناہ کیوں نہ ہو، چاہے گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، صغائر اور کبائر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر ہم اس میں پورا ہو گئے تو پھر روزے کا مقصد وہ حاصل ہو جائے گا، وگرنہ شاید ہمارا روزہ نہ رہے۔ خیر، یہ رمضان ہے، رمضان میں پہلا کام روزہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے تمہارے اوپر ہی نہیں، ہر امت کے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی جتنی امتیں بھی آئی ہیں ان کے اوپر روزہ وہ فرض کیے گئے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں۔ آئیں، یہ رمضان، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ، سارے جو مہینے ہیں سال کے ان میں سے افضل مہینہ رمضان کا، فرضیت اس کے اندر روزوں کی، افضلیت اس میں دیگر ایک اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس رمضان کو فضیلت دی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کا جو موجب یہ مہینہ ہے، دیکھیے قرآن کہتا ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ بھی ایک رمضان کی فضیلت کا یہ باعث ہے، اور صرف رمضان کے اندر قرآن ہی نازل نہیں ہوا بلکہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمضان کے اندر پہلی جتنی بھی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی، مختلف انبیاء کے اوپر ہر نبی کو کتاب دی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحائف نازل ہوئے، وہ صحیفے انہیں دیے گئے، یہ بھی قرآن، یہ بھی رمضان کے اندر نازل ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے شروع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ ان کے صحیفے، ان کی وہ جو کتابیں تھیں وہ نازل کی گئی، مہینہ رمضان کا تھا۔ اسی طرح 7 رمضان کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کو نازل کیا گیا، وہ بھی مہینہ رمضان کا تھا۔
جب اسی طرح انجیل نازل ہوئی، مہینہ رمضان کا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر 13 رمضان کو انجیل کو نازل کیا گیا۔ جب زبور نازل ہوئی تو مہینہ وہ بھی رمضان کا تھا، 19 رمضان کو زبور کو نازل کیا گیا۔ جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے 25ویں رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو، چونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس میں اس سال کے اندر یہ لیلۃ القدر 25 کو تھی، تو اللہ نے 25ویں رمضان کو رات کو قرآن کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں مہینہ یہ بھی رمضان کا ہے۔ جتنی آسمان سے کتابیں اللہ نے نازل کی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، جس نبی پہ بھی نازل کی وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ پھر آخری کتاب اللہ کی آئی ہے، قرآن آیا، مہینہ پھر بھی رمضان کا تھا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس، کہ لوگوں یہ قرآن ہی، یہ رمضان ہی ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، یہ کو اسی لیے نبی علیہ السلام رمضان میں قرآن کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں، اگرچہ محدثین کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لے، ساری زندگی، سارے 11 مہینے سال کے اندر وہ حدیث کا درس دیتے، سارا دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے، سنتے سناتے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا حدیث کے درس کو وہ کلوز کر دیتے اور قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے۔ یہ محدثین کا طرز عمل تھا۔ ہمارے لیے بھی یہ ایک نصیحت کی بات ہے کہ ہم بھی اس مہینے میں کثرت سے قرآن کو پڑھیں، اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنا، ترجمے سے قرآن کو پڑھنا، اس کی تفسیر کو سیکھنا، سمجھنا، زیادہ وقت ہمارا بھی عبادت والا وہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھاتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام خود بھی رمضان کے اندر سیدنا جبرائیل امین سے قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے، آپ دور کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے رمضان میں سیدنا جبرائیل امین سے دور کیا ہے۔ آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ دور کیا۔ خیر، ایک فضیلت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے جس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا۔ اللہ نے اعلان کیا قرآن میں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر اللہ نے رمضان میں رکھی، یہ ایسی رات ہے جو اس میں عبادت کرے، اس میں کی ہوئی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ کم و بیش 83 سال اور 4 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ صرف ایک رات بندہ اگر لیلۃ القدر کو پا کے اللہ کی عبادت کر لے، یہ 83 سال 4 ماہ کا عرصہ، اتنا شاید اتنی عمر ہو بھی نہ، ایک رات کی عبادت اتنی عمر کی عبادت سے بہتر اللہ نے اس مہینے میں وہ رات عطا کی ہے ایمان والوں کو۔ اور اسی طرح اس میں ایک ایسی رات بھی ہے یعنی لیلۃ القدر کی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بھرے امور کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس کے اندر فیصلے ہوتے ہیں اگلے سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کتنا کسی کو رزق دیا جائے گا، یہ سارے کے سارے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم، سورہ الدخان کے اندر، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے، برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور ہر خیر والے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے اللہ اسی رات کو کرتا ہے اسی رمضان کے اندر۔ اور اسی رمضان کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بڑے جتنے شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردودت الجن وغلقت ابواب النار، کہ لوگوں جب پہلا رمضان کی رات ہوتی ہے، پہلے رمضان کو، پہلی رات کو
کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صفدت الشیاطین، شیطان جو بڑے بڑے ہیں ہر وقت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، پھسلانے کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کرتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ومردودت الجن، اور وہ جن جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو اللہ حکم دیتے ہیں بند کر دو، یہ میری رحمت کا مہینہ ہے، اور لوگوں کے اوپر عذاب کے اندر کمی آ جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں آؤ مجھ سے بخشش مانگ لو، آؤ جو جنت کے متلاشی ہیں سوال کرو مجھ سے جنت کا، میں انہیں جنت عطا کر دو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ہر دن اور رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر فرمایا ان للہ تعالیٰ فی اللیل والنہار اتقاء من النار لکل مسلم و مسلمۃ، اور پھر فرمایا فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، کہ اس کی ہر رات اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ اللہ مرد اور عورتوں کو اور مردوں کو، ہو مسلمان، اسلام لانے والے، نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والے، عقیدہ توحید کے حامی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ ہر دن اور رات کو اس مہینے کے اندر جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وفی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات میں جو بھی بندہ اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھائے، پریشان حال ہے، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دے، اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رمضان کے مہینے میں دن کو بھی رات کو بھی جو بندہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے، کوئی اپنے دل کی تبدیلی اللہ سے مانگ لے، اللہ میرے دل کو بدل دے، اللہ معصیات میں زندگی گزر گئی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ سے ہدایت مانگ لے، اللہ سے دنیا مانگ لے، اللہ سے دین کے اوپر استقامت مانگ لے، اللہ سے آخرت کی نعمتیں مانگ لے، جنت کا سوال کر لے، جہنم سے پناہ مانگ لے، جو بھی اللہ سے مانگ لے۔ ہر کسی کی ترجیحات الگ الگ ہے، کسی کو دنیا کی ضرورت، کسی کو آخرت کی، کسی کو دین کی ضرورت، کسی کو دنیا کی، کسی کو دین کے اندر عاجزی پسند ہے، کسی کو دنیا کا سٹیٹس پیارا، یہ ہر ایک کی ترجیح الگ ہے، ہر ایک کا جذبہ الگ ہے، ہر ایک کی خواہش کا انداز الگ ہے۔ جو بھی کوئی اللہ سے مانگ لے، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ کوئی دنیا مانگے تو نہیں دوں گا، دین مانگنا پڑے گا، نہیں، جس چیز کی جسے جو ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اتَقَاء مِنَ النَّارِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، اور اسی طرح فرمایا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مُسْتَجَابَةٍ، جو بھی اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے جہنم سے آزادی چاہیے، اللہ آزاد کر دیں گے، اللہ مجھے دنیا چاہیے، اللہ دیں گے۔ جو بھی اس مہینے میں دعا کرے گا اس کی برکت کی وجہ سے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آئیں اس انداز سے اس مہینے کو گزارے کہ اللہ سے یہ ڈھیروں سارے جو انعامات ہیں اس مہینے کے اندر، اللہ تو ویسے بھی بندوں کو بخشنے کے بہانے وہ تراشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے تو صحیح میرے در کے اوپر، میں اسے معاف کر دوں، کوئی آئے تو صحیح لوٹ کے میری طرف، میں اسے اپنا بندہ بنا لوں، اپنا قرب عطا کر دو۔ اللہ تو اس کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم ہے کہ غفلت کی زندگی میں جی رہے اور غفلت کے اندر اپنی زندگیوں کو گزار رہے۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمیں ایک اور سنہری موقع دیا ہے، ہماری زندگی میں پھر رمضان آیا ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال رمضان تو آئے ہم نہ ہوں۔ کتنے ایسے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے، ہمیں دکھائی دیتے تھے، ہماری ہر مجلس کی وہ زینت تھے، لیکن آج ہمیں دکھائی نہیں دیتے، من و من مٹی کے نیچے جا پڑے اور اس دنیا کو چھوڑ کے آج شاید ان کا نام لینے والا بھی نہیں۔ یہ وقت تو ہر ایک کے اوپر آنا ہے، کوئی جوانی میں چل بسا
جوانیزہ، کوئی بچپن میں، کوئی بڑھاپے کے اندر، کوئی لڑکپن میں، یہ جانا تو ہر انسان نے ہے، کوئی پتہ نہیں کب چلا جائے، کب اللہ کی طرف سے وہ موت کا آوازہ آ جائے، یہ دنیا کو چھوڑ کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ آئے اللہ نے رمضان عطا کیا ہے، ہماری زندگی میں پھر آیا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ سے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے چند آنسو بہا کے معافی کا پروانہ لے لے، اپنے مقدر میں وہ جہنم کی آزادی لکھوا لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لیجئے ہم کامیاب ہے، کامران ہے، رمضان ہماری زندگی میں آیا، اور اگر ہم یہ نہ کر سکے تو سمجھ لے ہم سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت انسان کوئی نہیں، ہم سے بڑا وہ نصیبوں کا مارا انسان کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بد نصیب بندہ کوئی نہیں کہ اللہ رمضان بھی عطا کرے لیکن اپنے گناہ بندہ بخشوا نہ سکے۔ آئیں اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس انداز سے یہ جو ایام ہیں ان کو گزارنا ہوگا کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کیجئے، کیونکہ دلوں کو جب گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جائے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل ہے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب لوہے کو زنگ لگے طرح طرح کے کیمیکل استعمال کر کے اس زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اور جب انسان کا دل گندا ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو طرح اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو گناہوں کی اس زنگ سے پاک کر دیتے ہیں، ایک کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنا، چلتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیجئے، دل صاف ہو جائیں گے، دل کے جو گناہوں کی سیاہی جمی ہے دھل جائیں گے، وہ دل روشن ہو جائیں گے، اللہ انہیں پھر نور ایمان عطا کرے گا، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے اللہ دلوں کو صاف کر دے گا۔ آئیں یہ تو رمضان ہے، رمضان کی چند فضیلتیں تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چند ایک مسائل بھی اس کے بیان کیے ہیں کہ اس مہینے کو گزارنا کیسے ہے، روزہ کنوں نے رکھنا ہے، کن کو رخصت ہے، یا کہاں پر انسان کو رخصت ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے سورۃ البقرہ میں یہ سارے کے سارے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اے لوگو تمہارے اوپر روزے فرض ہوئے، پہلے لوگوں پر بھی تھے، مقصد روزے کا تقوی ہے، اور پھر فرمایا ایام معدودات، چند ایک گنتی کے دن ہیں گنے چنے، یہ 29 یا 30 دن تھوڑے سے دن ہیں، ان کے اندر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ رمضان میں روزہ یہ چند ایک دن ہے، اور پھر فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو بندہ تم میں سے بیمار ہو جائے، یہ بیماری شفا صحت یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، کوئی پتہ نہیں بیماری کا کب آ جائے، بندے کو بخار ہو جائے یا بندہ چند منٹوں میں سیریس بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا بندے کو کوئی مجبوری پڑ گئی، کسی سفر پہ جانا پڑ گیا، تو اس کے لیے روزے کی رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اگلی بات بھی ہے فعدۃ من ایام اخر، بیماری کی وجہ سے روزہ رہ گیا، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے اور سفر کے اندر مجھے روزہ رکھنے میں تکلیف ہے، یا بعض اوقات بندہ بیمار ہے اور وہ روزہ رکھے، روزہ رکھ کے پھر سفر کرے، بیماری بڑھ سکتی ہے، بندہ بیمار ہو سکتا ہے، یا اور کسی پریشانی کا شکار بندہ ہو سکتا ہے، بندے نے روزہ چھوڑ دیا، رخصت ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو روزہ، رخصت ہے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، رمضان گزرنے کے بعد ان روزوں کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ ایام معدودہ، چند ایک تو دن پہلے ہے روزے کے، یہ نہیں ہے کہ بندہ اب ہمارے پتہ وہ اس کے معذوریاں کیا ہوتی ہیں یا ہمارے بہانے کیا ہوتے ہیں، سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، روزہ کیسے رکھیں، سارا دن مشقت والا کام ہے، ہم نے مزدوری کرنی ہوتی ہے، روزہ کیسے رکھیں، صبح سے جانا ہے کام پہ، شام کو آنا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، ان کے لیے کوئی روزے کی رخصت نہیں ہے۔ اللہ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بندہ بیمار ہے، مسافر ہے، روزہ اس دن کا چھوڑ دے، جیسے ہی سفر سے واپس آئے گا روزہ پھر فرض ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، یہ بندہ روزہ رکھے گا، اور جو دن یہ سفر میں گزارا ہے اس کا روزہ نہیں رکھا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ اور فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، کہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، یہ پہلے حکم نازل ہوا تھا کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، ساتھ اللہ نے مال بھی دیا ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے، وہ چاہے روزہ رکھ لے، چاہے اپنے روزے کا فدیہ دے دے۔ یہ اللہ نے رخصت دی تھی کہ چاہے وہ اپنا فدیہ دے یا روزہ رکھ لے، جو مالدار تھے جن کا دل کرتا روزہ رکھ لیتے، نہیں تو پھر فدیہ دے دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اگلی جو آیت نازل ہوئی وَإِن تَصُومُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو، یہ اس وقت رخصت تھی، فدیہ دو یا روزہ رکھو، اگر روزہ رکھو گے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ لیکن اگلی ہی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، یہ پہلے حکم تھا، ساتھ ہی فرمایا جو دوسری آیت نازل ہوئی شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ اس مہینے میں موجود ہو نا، جس کی زندگی میں رمضان آئے، فرمایا شاہدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے میں ہو اس کے اوپر فرض اور ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ اس آیت نے آ کے وہ جو رخصت تھی اس کو ختم کر دیا، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس یطیقونہ کو یطوقونہ پڑھتے تھے کہ آج یہ حکم ان کے لیے موجود ہے جو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ مثلا بندہ اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا، بہت زیادہ بوڑھا ہے، اور پھر صحت یابی کی کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے، بڑھاپے کے ایسے سٹیج پہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا ہے؟ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے لیے یہ فدیہ ہے کہ فدیہ تو طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس کے ایک روزے کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ بوڑھا شخص ہے، بوڑھی عورت ہے، جو بھی ہے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یہاں پر بھی کچھ بندوں کو یہ مسئلہ سمجھنے کی وہ شاید نہیں آیا سمجھ، وہ کہتے ہیں کہ جی فجر کے وقت سحری بھی کروائے اور افطاری بھی کروائے۔ یہاں پر سحری یا افطاری کا مسئلہ نہیں ہے، صرف کھانا کھلانا ہے ایک وقت کا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان تطوع فہو خیر لکم، اگر تم کوئی زیادہ کھلا دو، 2 وقت کا کھلا دو، 3 کا کھلا دو، یہ نفل ہے، تمہارے لیے بہتر، صدقہ جتنا چاہے کر لو۔ لیکن جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا وہ مسکین کو کھلانا ہے، ایک وقت کا وہ کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب کھانا کیسا ہو؟ جیسا بندہ آپ خود کھاتا ہے گھر کے اندر، عام روٹین میں جیسا کھانا کھایا جاتا ہے، اسی ترتیب سے آپ اندازہ لگا لے کہ ایک وقت میں کتنے پیسوں کا کھانا کھا لیتا ہوں۔ یا پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک روزے کا جو کفارہ ہے نا، وہ نصف سا ادا کر دے گندم کا۔ وہ نصف سا کتنا ہے؟ تقریباً 1 کلو بنتا ہے، وہ 1 کلو ایک روزے کا کفارہ ادا کر دے، جے اس کے اس روزے کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا جو بندے کا رہ گیا اور بندہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ یا پھر دوسرے نمبر پر کوئی ایسا ومن کانا مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ مریض ہے، یہاں پر بھی وہی لفظ، یا پھر وہ بندہ سفر میں ہے، وہ اس کو دوسرے دنوں میں رکھے۔ اگر کوئی بندہ ایسا مریض ہے جس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بیمار ہو جائے تو امید نہیں ہوتی کہ یہ صحت یاب ہو سکے گا، اس بیماری سے نکل سکے گا، اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اس کی طرف سے بھی فدیہ دے دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ آپ بالکل ذہن نشین کر لے، جوان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، اللہ نے عقل دی ہے، بندہ بالغ ہو چکا، بلوغت کا پہنچ چکا، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے روزے کی کوئی رخصت نہیں ہے۔ یہ چند ایک صورتیں
وہ اپنا کام کرتا ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، جو مرضی کرتا ہو، یہ ایک مہینہ صرف اللہ کے لیے بندہ نہیں نکال سکتا، 11 مہینے بندہ کام کرتا ہے اور ایک مہینہ روزے رکھنے پڑے اور ان عذروں کی وجہ سے ہم روزے نہ رکھے، ہم سے بڑا بدنصیب بندہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی یہ عذر ہم کرتے رہے، صحابہ کرام کو دیکھے ان کے وقت، اور عرب کی گرمی آج بھی مشہور ہے، عرب کے اندر آج بھی صحرا مشہور ہے، اور مشہور ہے یہ بات عرب کے صحراؤں کے متعلق کہ اگر اس صحراؤں میں آج بھی دہکتی ہوئی دھوپ کے اندر بندہ گوشت کا ٹکڑا رکھ دینا ریت کے اوپر تو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی گرمی کہ وہ صحرا کی تپش کی وجہ سے دھوپ کے اوپر وہ گوشت بھنا جاتا ہے، اتنی گرمی، لیکن ایسے حالت کے اندر بھی صحابہ کرام کی زندگیوں میں رمضان آئے ہیں۔ جائے دیکھے غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 17 رمضان المبارک نہیں تھا؟ نبی علیہ السلام کے یہ صحاب گھوڑوں کے اوپر اور پیدل چلتے سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے تھے؟ اکثر جو جنگیں ہیں وہ رمضان میں ہوئی ہے، سارا دن یہ وہی صحابہ کرام درخت کاٹتے تھے، لکڑیاں کاٹتے جنگلوں سے، روزے بھی رکھتے، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لاتے، وہ بازاروں میں فروخت کر کے محنت مزدوری وہ نہیں کرتے تھے، بچے تو ان کے بھی تھے، پیٹ انہیں بھی لگے تھے، یہ ضروریات ان کی بھی تھی، لیکن دلوں میں ایمان تھا۔ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان ہونا یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، اور بندے کے دل میں اگر ایمان ہو تو بندہ روزہ رکھتا ہے، اور یقین مانے بندے کو چین نہیں آتی جب تک رمضان آیا ہو بھی بندہ جوان نوجوان اور روزہ نہ رکھے۔ کیسے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، مومن بھی کہلوائے اور روزہ نہ رکھے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بہانے بنا کے ہم روزہ نہیں رکھتے اور آئے یہ اللہ نے ان کے لیے رخصت رکھی ہے، یا پھر ایسی عورتیں جو کہ حاملہ ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف درپیش ہوتی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر کمزوری وہ ویکنس وغیرہ کا مسئلہ ہے، ان کے لیے رخصت ہے، وہ اپنا فدیہ ادا کر دے، کیونکہ اس کے بعد پھر دودھ پلانے کے کچھ مسائل بھی ہیں، اور مرضعہ کے لیے بھی اگر وہ دودھ پلانے کے لیے آج کل تو شاید اتنے مسائل نہیں ہیں جو پچھلے چند سالوں سے رمضان گرمی کے اندر تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے ان کے لیے یہ مسائل بنتے ہیں، ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ اگر تو اس کے بعد چاہے تو اس کو پورا کر لے یا پھر وہ فدیہ دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے کہ کوئی بندہ روزہ چھوڑے اور کہے کہ میں اس کا فدیہ دیتا ہوں، نہیں، یا پھر رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ کے میں اسے بعد میں پورا کر لوں گا، ایسے نہیں ہے۔ بندہ مریض ہے، مسافر ہے، یا کوئی عورت مرضعہ حاملہ ہے اور پھر ایسا بیمار اور مریض ہے جس کی صحت یابی کی، یا ایسا بوڑھا ہے، ظاہر ہے جو بندہ بوڑھا ہو چکا وہ اور زیادہ بوڑھا ہوگا، واپس جوانی کی طرف تو وہ آ نہیں سکتا، اب اس سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، پھر یہ فدیہ دے گا۔ اور اگلے نمبر پر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے ایک مسئلے کی بات سن لے، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے داروں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے، وہ روزے داروں کو بھی محتاط ہو جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ تو رکھے لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، غیبتیں نہ چھوڑے، لوگوں کی وہ چغل خوریاں نہ چھوڑے، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانا نہ چھوڑے، بد کلامی نہ چھوڑے، گندی باتیں کرنا نہ چھوڑے، فحش گوئی نہ چھوڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ وللہ حاجۃ، جو بندہ بھی یہ کام نہ چھوڑے، روزہ بھی رکھے جھوٹ بھی بولے، روزہ بھی رکھے لوگوں کو دھوکے بھی دے، روزہ بھی رکھے ایک نمبر چیز کے نام پہ دو نمبری بھی کرے، روزہ بھی رکھے اور لوگوں کی چگلیاں بھی کرے، روزہ رکھ کے غیبتیں کرے، روزہ رکھ کے لوگوں کی عزتوں کے اوپر انگلیاں اٹھائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا روزہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی اس کے کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ روزہ رکھ کے روزے دار کو ضروری ہے کہ ان باتوں سے اجتناب کرے، ان کو چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، بری باتیں زبان پہ لانا چھوڑ دے، جتنا ہو سکے آنکھوں سے ایسی اشیاء کو دیکھنا چھوڑ دے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، بندہ روزہ رکھ کے سارا دن وہ
फेस बुक यूट्यूब वगैरह के ऊपर गैर महरम लोगों को देखे, औरतों को देखे, औरतें गैर महरम मर्दों को देखते रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आँखों का भी रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा, कान का रोज़ा, जिस्म के हर एक अज़ा का रोज़ा है। सिर्फ खाना और पीना ही मकसूद नहीं है, इससे तकवा हासिल नहीं होगा कि खाना पीना बंदा छोड़ दे बाकी जो दिल में आए करता रहे, नहीं, बल्कि हर चीज़ का रोज़ा है, हर चीज़ की हिफाजत करनी होगी, यही रोज़े का मकसद है। अगर इस तरह रोज़े को गुजारेंगे फिर रोज़े का मकसद दिल की तब्दीली और लअल्लकुम तत्तकून, वो तकवा हासिल होगा। अगर रोज़ा रख के बंदा ये सारे काम ऐसे करता रहे, शायद कि ये रोज़ा हमें फ़ायदा ना दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि जामे तिरमिज़ी के हदीस के वाज़ेह अल्फाज है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही, के लोगों जो कितने ही ऐसे रोज़ेदार हैं जो रोज़ा रखते हैं, उनका रोज़ा उन्हें सवाए भूख और प्यास के कुछ भी नहीं देता, उसका सवाए भूख और प्यास है कुछ हासिल नहीं होता। वो रोज़ा जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा रोज़ादार है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, इस बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा है। अल्लाह कहते हैं इसका अजर सवाब तुम लिख नहीं सकते, जितना मर्जी लिखना चाहो फरिश्तों तुम इसका अजर और सवाब नहीं लिख सकोगे। बंदे मेरे ने रोज़ा मेरे लिए रखा है, क़यामत के दिन मैं अपने बंदे को अजर भी खुद ही दूंगा, तुम्हें इसका अजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुरान पढ़े फरिश्ते उसका सवाब लिखते हैं, कोई ज़कात दे, कोई नमाज पढ़े, कोई भी अमल करे, फरिश्ते हर एक एक अमल का सवाब लिखते हैं, दर्ज करते हैं नामे अमाल में। एक रोज़ा ऐसा है जो बंदा रखे, अल्लाह फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, बंदे ने मेरे लिए रोज़ा रखा, इसका अजर भी मैं खुद दूंगा। ये ना हो हम रोज़ा रख के झूठ बोलना ना छोड़े, ये सारे अमाल बदकलामियाँ ना छोड़े, इन अमाल को करे और हमारे लिए हो कि ये भूख और प्यास के अलावा रोज़ा में फ़ायदा ही ना दे। रोज़ेदारों के लिए ये भी एक मसला है। तीसरे नंबर पर, क्या रोज़ा रख के अक्सर भाई पूछते हैं कि मसवाक की जा सकती है या नहीं? जी बिल्कुल की जा सकती है, सहीह बुखारी की वो हदीस है। और बाद इसमें भी आगे कहते हैं खुशक मसवाक बंदा कर सकता है, तर मसवाक नहीं कर सकता। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने इस हदीस के नीचे बाब ही ये बांधा है कि लोगों रोज़े की हालत के अंदर तर या खुशक बंदा मसवाक करे, बिल्कुल जायज़ है। और नीचे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस लेके आए हैं, अस्सवाकु मतहरतुल लिलफ़म्मी व मरादातुल लिर्रब, के मसवाक जो है ये अल्लाह की रज़ामंदी खुशनूदी का ज़रिया है। और नीचे इमाम इब्राहीम अन्नखी का कौल लेके आए हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया है कि बंदा मिसवाक करना चाहे वो तर हो, ताज़ा वो दरख्त से तोड़ के बंदा करे, या खुशक मसवाक हो, दोनों जायज़ है। और इसी तरह ये किसी को कह आ जाए जिसे हम उल्टी कहते हैं तो रोज़ा टूटता है या नहीं? बाद बंदे कहते हैं कि अगर मुंह भर के उल्टी आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है, अगर थोड़ी आए तो नहीं होता। ये ख़ुद तत्बीके है हदीस के जो अल्फाज है, अगर बीमारी की वजह से बंदे को कै वगैरह आ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर बंदा जानबूझ के कह ले, अपने हलक के अंदर उंगली वगैरह दाखिल करके जानबूझ के कह करे, जामे तिरमिज़ी की एक हदीस है उसके मुताबिक फिर रोज़ा टूटता है। ये चंद एक मसाइल थे रोज़े के। रोज़ा रखते हुए हमें इन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए। धोखा छोड़ दे, फ़राड छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, गीबतें छोड़ दे, अपनी आँखों की हिफाजत करे, ज़ुबान की हिफाजत करे, ये रोज़े का मकसद है। और ये मिसवाक जो करना चाहे वो कर सकता है। आँखों में कुछ सुरमा डालना चाहे तो वो भी सुरमा भी डाल सकता है। बाद बंदे कहते हैं कि इससे सवाब में कमी पैदा हो जाती है, कोई कमी नहीं पैदा होती। जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है, उससे आपके इन वजह से आपके जो रोज़े का सवाब है उसमें कोई कमी नहीं होती, उतना ही सवाब अल्लाह देगा जितना आपको पहले मिलना है। तो ये चंद एक मसाइल है, इन बातों को सामने रखना है। जो रोज़ा नहीं रखता जिस चीज़ को बहाना बना के कि मैंने मजदूरी करनी होती है, उसके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मैं बड़े ही प्यार से और दर्द दिल से उस भाई को, उस बुज़ुर्ग को ये दावत दूँगा, हो सकता है अगली ज़िंदगी में रमज़ान ना आए, ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, खुदारा इससे फ़ायदा उठाए, रोज़ा रखे। इस जैसी शायद कोई इबादत नहीं है
ہے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے جو جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے نا، اس رمضان کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اتنی فضیلت کا کام ہم کیسے اس کو گوا سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں وہ روزے دار بنا دے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روزے کا مقصد ہے اس کو اللہ تعالی ہمیں پانے کی، متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔